مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر دور میں حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے۔ باطل جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، اور حق کبھی کبھی مغلوب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیشہ حق کو غالب رکھا ہے اور باطل کو مغلوب رکھا ہے۔ حق کی فتح ہوئی ہے اور باطل کی شکست ہوئی ہے، سچ کی فتح ہوئی ہے، جھوٹ کی شکست ہوئی ہے، صحیح کی فتح ہوئی ہے اور غلط کی شکست ہوئی ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایمان والے کو ایک محبت ہے، اور وہ محبت ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے محبت کا جب دعویٰ ہم کرتے ہیں تو اتباع رسول زندگی میں آئے گی تو اللہ کی محبت تکمیل تک کے پہنچے گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو۔ گویا محبت اللہ میں محبت رسول پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے تو مسلمان نہیں ہو جائے گا، اسے محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا جب کہیں وہ مسلمان ہوگا۔ کلمے کا ایک جز زندگی کے اندر آ جائے اور صرف میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن نبی کو اگر نہیں مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانتا ہے تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی سے محبت کرنا پڑے گا، نبی کی اتباع کرنا پڑے گا۔ اور اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کو نبی بنا لیں گے یا نبی کے علاوہ کوئی اور جو ہے روحانی پیشوا، مذہبی پیشوا تلاش کر لیں گے تو آپ جو ہے مومن نہیں کہلا سکتے، مسلم نہیں کہلا سکتے، آپ کچھ اور کہلا سکتے۔ ختم نبوت ایک عقیدہ ہے ہمارا، مضبوط عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کو جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان نبوت سے پوری آنے والی نسلوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں نبوت کا خاتمہ ہوں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو جو مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ کبھی ادھر ادھر جھانکتا نہیں ہے، کسی نے دعویٰ کر دیا اور اس کی طرف چلے جانے لگے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک راہ پر جو ہے، راستے پر کوئی حسینہ چلی جا رہی تھی، کوئی دوشیزہ چلی جا رہی تھی، بہت حسین خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر شیطان نے اسے نوجوان کو بہکایا، وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ پیچھا کر رہا تھا، تعاقب کر رہا تھا، چلتے جا رہا تھا، وہ لڑکی نے محسوس کر لیا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کوئی مجھے ستانا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، تو اس نے بھی کوئی چال چلی، اور اس کی چال یہ تھی کہ جب پلٹ کر اس نے دیکھا، اس سے کہا، پوچھا کہ کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے حسن پر ایسے کیا فدا ہو تم، میرے جمال اور خوبصورتی پہ کیا فدا ہو تم، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ دیکھو پیچھے آ رہی ہے۔ تو جیسی اس نے یہ جملہ کہا اور اشارہ کیا، یہ نوجوان جو ہے پلٹ کر دیکھنے لگا،
اس خاتون نے، اس دوشیزہ نے، اس نوجوان بچی نے اس کو ایک تماچا لگایا اور کہا کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، میرے حسن و جمال کی تعریف کر رہے تھے اور تم میرے عاشق بنے ہوئے تھے، میں نے صرف ابھی تمہیں آزمانے کے لیے ایک جملہ کہا کہ مجھ سے خوبصورت میری بہن آ رہی تو تم پلٹ کر دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ اور مجھ سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت نظر آئے تو اس کی طرف تم مائل ہو سکتے تھے، تم دھوکے باز ہو، تم غلط ہو۔ ایک تماچا لگایا اور سبق سکھایا۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کے ختم کرنے والے، نبوت یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے دار کے پیچھے، جھوٹے کذاب کے پیچھے کوئی جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اس حسینہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت میری بہن آ رہی ہے، تم پلٹ کر دیکھ رہے ہو۔ تم نبی کو چھوڑ کر جھوٹے دعوے کرنے والوں کے پیچھے جانا چاہتے ہو، تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ تم کو جو ہے گمراہ کرنے والا موڑ ہے۔ تم ایسے بارڈر پر کئی مرتبہ آؤ گے کہ کوئی لفاظ قسم کا آدمی آ کر کوئی بہت زیادہ قابلیت جتاتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرے گا، تم اتنے کمزور ایمان والے ہو کہ تم اس کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے، طاقت کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، اسی طریقے سے علم کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ پڑھ لیا، لکھ لیا، بہت زیادہ قابل بن گیا، مشہور اسلامی اسکالر بول کر جو ہے شہرت مل گئی، عزت مل گئی، اب یہ بہکنا شروع کرتا ہے۔ شیطان اس کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ علم کا نشہ ایسا خطرناک نشہ ہے کہ اس میں انسان کئی دعوے کرتا ہے، کئی دلیلیں دیتا ہے، کئی علمی صلاحیت کے اعتبار سے مباحثے کرتا ہے، مناظرے کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا علم والا ہوں، بہت بڑا اسلامی اسکالر ہوں۔ کہتے کہتے علم کے نشے نے اسے گمراہی پر ڈال دیا، عمل سے ہٹا دیا، عقیدے سے ہٹا دیا اور اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبوت سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس حدیث کے اندر اس کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ یہ کئی سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثون کا لفظ ہے کہ میرے بعد جو ہے 30 نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ اب یہ پیشن گوئی بھی تو پوری ہونا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، ایمان والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دور میں جھوٹے دعوے دار، کذاب قسم کے نبوت کے دعوے دار پیدا ہونے والے ہیں۔ تم ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ اگر زندگی گزارتے ہو، حرام اور حلال کی تمیز رکھتے ہو، صحیح اور غلط کی تمیز رکھتے ہو، سچ اور جھوٹ کی تمیز رکھتے ہو، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے والے۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو پہنچایا ہے وہ دین پورا مکمل دین ہے اور اس کا اعلان باضابطہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن الیوم اکملت لکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا آج کے دن۔ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء